بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بیان چل رہا ہے خرید و فروخت کا، اور آج جس ٹاپک اور جس عنوان پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حلال روزی کے کیا فوائد ہیں اور کیا اہمیت ہے، حلال روزی کیا گل کھلاتی ہے اور کیا کیا جذبات انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، کیا کیا فائدے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. دونوں کو ملا کر بیان فرمایا. اس میں نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو انسان پاکیزہ اور حلال روزی کھاتا ہے، اعمال صالحہ اور نیک کام کی توفیق اسے ہی ہوتی ہے. اب انسان دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، وہ مختلف ذرائع آمدنی اختیار کرتا ہے، ذرائع معاش اپناتا ہے، روزی روٹی کا ذریعہ اختیار کرتا ہے. اللہ نے سب سے زیادہ زور اسلام کے اندر حلال کمائی پر دیا اور حرام کمائی سے بچنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نیک پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، یعنی دونوں جڑے ہوئے ہیں. جس کی روزی حلال ہے نیک عمل کی توفیق اسے ہوگی، اور جس کی غذا اور روزی حرام ہے نیک عمل کی توفیق بھی اس سے چھین لی جائے گی. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادات 10 ہیں، عبادات 10 ہیں، یعنی ایک انسان ایک مومن 10 عبادتوں کو انجام اس کو دینا چاہیے. ایک تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ 6 عبادتیں اور اہم ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے. نمبر 5 ہے تلاوت قرآن، کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ انسان کلام اللہ کی تلاوت کرے. نمبر 6 ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھ کر اللہ کا ذکر کرے. نمبر 7 حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کمانا. یہ بھی انسان کے ذمے میں فریضۃ بعد الفریضہ، نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی کا تلاش کرنا ہے. اور نمبر 8 ہے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر 9 اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی حلال روزی کے ذرائع اختیار کیے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے، سب سے پہلے کاشتکار حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور سلائی کا جو پیشہ چلا وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چلا ہے، حضرت ادریس نے سب سے پہلے سلائی کی. اسی طرح سے لوہے کا کام اور لوہے کی زرہ بنانے کا کام یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے چلا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف ذرائع آمدنی اختیار کیے، حلال آمدنی کے ذریعے اختیار فرمائے ہیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، تو بھیس بدل کر کبھی کبھی ٹہلنے کے لیے نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ بھی انسان کی شکل میں آیا. اس فرشتے سے حضرت داؤد نے پوچھا کہ یہ داؤد جو بادشاہ ہے اس ملک کا، یہ کیسا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اگر یہ حلال روزی کمائے اور حکومت سے اپنا وظیفہ نہ لے تو وہ اور اچھا ہے.
چنانچہ حضرت داؤد نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک ایسا معجزہ اور کرشمہ عطا فرما دیا تھا کہ لوہا ان کے لیے موم بن جاتا تھا اور وہ اس سے زیرہ بناتے تھے اور اس سے کمائی کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے، ریشم کے کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کی فرمیں تھیں، کمپنیاں تھیں جس میں ہزاروں ملازمین کام کرتے تھے، بلکہ یہاں تک سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام تھا حضرت امام ابو حنیفہ کا، کپڑوں کا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کپڑوں کے بڑے تاجر تھے، اور اسی طرح سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں امام ابو بکر جساس، وہ چونے کا کاروبار کرتے تھے، کوئی غلے کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ہر نیک آدمی نے، ہر بڑے آدمی نے کوئی نہ کوئی تجارت کی ہے، کوئی نہ کوئی پیشہ اور ذریعہ آمدنی حلال کا اپنایا۔ چنانچہ لکھا ہے محدثین نے کہ جو انسان حلال روزی کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 8 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں اس کو 8 نعمتوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، 8 خوش نصیبی اسے حاصل ہوتی ہیں، 8 فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں۔ حلال روزی کا پہلا فائدہ ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ دعاؤں کا قبول ہونا۔ جو انسان حلال اور پاکیزہ روزی کھاتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ادھر ہاتھ اٹھاؤں اور ادھر اللہ قبول کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی روزی اور اپنی غذا اور اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال کر لو۔ پاکیزہ روزی تمہارے پیٹ میں جائے گی تو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، ورنہ اس کا الٹا ہوگا کہ جس پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اس کی کوئی دعا نہ قبول، نہ کوئی عمل قبول ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ یہاں پر بھی یہ روایت آئی کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو دیا تھا کہ اے رسولوں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے بڑا لمبا سفر کیا، اس کے بال بھی پراگندہ، کپڑے بھی میلے کچیلے، اور لمبے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ہاتھ چاہے اتنے لمبے اٹھا لے دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام روزی ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے۔ جب یہ ساری چیزیں حرام کی جا رہی ہیں تو اللہ دعا نہیں سنے گا۔ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جب وہ کوفہ میں گورنر بن کے آیا تو اسے بتایا گیا کہ یہاں 40 لوگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، اگر انہوں نے تیرے خلاف بد دعا کر دی تو تیرا ناس ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کا علاج میں کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایک حرام کھانا بنوا کر، حرام روزی کا کھانا بنوا کر سب کی دعوت کر دی اور وہ کھلا دیا حجاج بن یوسف نے، اور کھانے کے بعد کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ اب میں ان کی دعا بد دعا سے مامون ہو گیا، اب مجھے ان کی بد دعا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے یہاں ادھر ہاتھ اٹھایا ادھر قبول، لیکن حرام روزی پیٹ میں ڈال دی، فرمایا کہ سب ختم، اب کوئی دعا قبول نہیں۔ تو پہلا فائدہ حلال کمائی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کی دعا قبول کرتے ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس نے 3 کام کر لیے جنت آسان۔ پہلا کام من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ کھانا کھایا، حلال کھانا کھایا، جس کی روزی حلال ہوئی۔ وعمل صالحا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی، اور میری سنتوں پر عمل کر لیا۔ وعمل الناس بوائقہ، تیسری بات فرمائی کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں تو ہر آدمی ایسے ہی ہے، صحابہ تو سب ایسے ہی تھے، سب تینوں چیزیں موجود تھی، ان کی روزی بھی حلال تھی
اور رسول اللہ کی سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے اور لوگ ان کی شرارتوں سے بھی محفوظ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے والا زمانہ ایسا خطرناک آ رہا ہے کہ اس میں ان تینوں صفات کے حامل انسان پائے جانے مشکل ہے، جس کے اندر تینوں باتیں. تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ روزی حلال ہو جائے گی، جنت آسان ہو جائے گی. اگر روزی حلال ہوگی تو جنت آسان. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دینی باتیں ذہن میں بیٹھیں گی، علم کے دروازے کھلیں گے، دین کو سمجھنا، مسئلے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اتنی برکت ہوگی اس حلال اور پاکیزہ روزی سے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ. تو امام شافعی نے اپنے شاگرد کو خط لکھا کہ بہت دن ہو گئے ہماری ملاقات اور زیارت کے لیے نہیں آئے. حضرت امام شافعی مصر میں رہتے تھے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت میں فلاں دن آ رہا ہوں. خط پہنچا اور مصر میں حضرت کا دبدبہ تھا اور مصر میں شوافے ہیں، حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں. بادشاہ بھی حضرت کا مقتدی تھا اور حضرت کا مرید تھا. چنانچہ جب امام احمد بن حنبل کی آمد کا وقت ہوا تو بادشاہ، وزراء، بڑے بڑے سلطنت کے منتظمین اور بڑے بڑے علماء شہر سے باہر نکل کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی استقبال کے لیے تشریف لے گئے. حضرت تشریف لائے، استقبال ہوا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر حضرت کے کھانے وغیرہ کا نظم ہوا، ٹھہرنے کا انتظام ہوا. اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اللہ والے اور علماء کم کھانا کھاتے تھے. اب کھانے کا نظم ہوا حضرت امام شافعی کے گھر، حضرت امام شافعی کی کمائی سے وہ کھانا بنا ہوا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے خوب شراب ہو کر کھانا کھایا. سب اٹھ کر چلے گئے لیکن کھاتے رہے، امام احمد بن حنبل کھاتے رہے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی تو کھانا بہت کھا رہے ہیں. گھر والوں میں بھی چہم و گویا ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے. پھر رات میں، چونکہ عام طور پر لوگ جو نیک اور اللہ والے ہوتے تھے اس وقت بھی اب بھی تہجد پڑھتے تھے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے، لڑکیوں نے ان کے کمرے میں مسواک رکھ دی، وضو کا لوٹا رکھ دیا اور استنجے کا سامان رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آئے تو استنجے کے لیے چلے جائیں، وضو کریں. رات میں مسواک، تہجد کے لیے اٹھیں گے تو مسواک بھی کریں گے، استنجا بھی کریں گے، وضو بھی کریں گے. اب صبح کا وقت جب ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل نماز کے لیے چلے گئے. بچیاں کمرے میں آئیں تو وضو، مسواک بھی ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، وضو کا پانی بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، استنجے کا سامان بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ڈیلے وغیرہ. تو آ کر بچیوں نے کہا کہ آپ تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اور یہ تو نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ وضو کا پانی بھی یوں رکھا ہے، اور استنجے کا سامان جو ڈیلے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی یہی ہے، کیا بات ہے. تو حضرت امام شافعی بہرحال استاد تھے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا ایک تنہا کمرے میں کہ بھائی معاملہ مجھے کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے. کھانا بھی تم نے خوب کھایا اور رات میں تہجد بھی غائب اور وضو بھی غائب، مسواک بھی رکھی ہوئے. تو فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں، دراصل وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا اور کھانے کے انوار و برکات دسترخوان پر ایسے نازل ہو رہے تھے کہ مجھے نورانیت آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کھانے میں. آپ کی حلال اور پاکیزہ کمائی کی وجہ سے اس دسترخوان پر نورانیت آسمان سے اترتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ زندگی میں ایسا پاکیزہ اور حلال کھانا کہاں ملے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ کے اندر یہ حلال اور پاکیزہ روزی ڈال لوں، نورانیت والی. اس وجہ سے کھانا میں دیر تک کھاتا رہا، اور کھانا چونکہ نورانی تھا، حلال تھا، تو مجھے ایسی توانائی، طاقت اور انرجی حاصل ہوئی کہ مجھے سفر کی تھکان ہی محسوس نہیں ہوئی. رات میں نیند ہی نہیں آئی. جب نیند نہیں آئی تو وضو کی ضرورت نہیں رہی، اسی وضو میں جو عشاء میں کی تھی اسی سے میں نے تہجد ادا کر لی. اور اس قدر اللہ کی طرف سے علوم کی بارش ہوئی کہ میں نے ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے، 100 مسئلوں کا استنباط کیا. اس کھانے کی انوار اور برکات ایسے تھے. تو یہ کھانے کے پاکیزہ اور حلال کھانے کی برکت ہوتی ہے. چوتھا فائدہ
حلال اور پاکیزہ روزی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر خود بخود ایک لگن اور تڑپ پیدا ہوتی ہے نیک کام کرنے کی، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دیوبند میں ایک بڑے بزرگ تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا، میاں منع شاہ بھی کہتے تھے انہیں، شاہ جی عبداللہ۔ تو ان کی روزی بہت پاکیزہ اور حلال تھی۔ ان کا کام تھا فجر کی نماز پڑھ کر جنگل میں گئے اور اپنے ہاتھوں سے گھاس کاٹی اور ایک گٹری میں پیک باندھی اور سر پر لاد کر بازار میں چلے گئے۔ ان کی گھاس کا پہلے سے ہی لوگ موجود انتظار کرتے تھے کہ ہم لیں گے شاہ جی آئیں گے تو ہم ان سے گھاس لیں گے، لیکن ان کا اصول یہ تھا کہ جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا اس کو بیچ دیتے تھے، لگا بندہ اصول تھا۔ چنانچہ لوگ دوڑتے تھے اور جس کا ہاتھ پہلے رکھا جاتا تھا وہ شاہ جی کی گھاس لے لیتا تھا، اور وہ گٹری 6 پیسے کی بیچتے تھے، 6 پیسے کی، 6 پیسے لیے، اور ان کو خرچ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ 2 پیسے غریب اور محتاجوں کو دے دیے، 2 پیسے میں اپنے گھر کا خرچہ سامان ڈال لیا پورے دن کا، اور 2 پیسے جوڑ لیتے تھے۔ وہ جو پیسے جوڑتے تھے 2 پیسے، ایک سال میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے، بڑے بڑے حضرات، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس سے اساتذہ دارالعلوم کی دعوت کرتے تھے، اور اساتذہ دارالعلوم اس کھانے میں ایسی برکات اور انوارات اور نورانیت محسوس کرتے تھے کہ پورے سال شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیسے جو جمع ہوئے ہوتے تھے ایک سال کے، وہ مولانا یعقوب نانوتوی کو دے دیتے تھے کہ حضرت میں تو اچھا کھانا نہیں بنا پاؤں گا، آپ کھانا بنا دینا۔ وہ پیسے دے دیے۔ اب کھانا بنانے کا انداز دیکھو ان کا، وہ حلال اور پاکیزہ روزی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، اور اس کے بعد ان پیسوں کا سامان لا کر کھانا بناتے تھے۔ اس کے بعد جو دارالعلوم کے اساتذہ آتے تھے وہ وضو کر کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک دل و دماغ میں ایسا نور، ایسی نورانیت، ایسی اللہ کی معرفت، ایسے اللہ سے تعلق جڑ جاتا تھا کہ عجیب کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ تہجد کے لیے کھڑا ہو جا، دل کرتا تھا، خود اندر سے کہتا تھا کہ بھائی اللہ کا ذکر کر لے، دل کہتا تھا چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسی نورانیت اس حلال روزی کی محسوس ہوتی ہے۔ تو دل کے اندر اس حلال اور پاکیزہ روزی کی نورانیت تھی، 1 مہینے تک اس کا اثر رہتا تھا۔ دیکھو یہ برکت ہوتی ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں حلال روزی سے زیادہ کوئی بڑی نعمت اور دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے 4 چیزیں حاصل ہو گئیں دنیا کی سب سے بڑا مالدار ہے۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، زبان سے جب بھی نکلے تو سچ نکلے، اور عفت و طعمن، حلال اور پاکیزہ لقمہ جسے نصیب ہو گیا، اور نگاہوں کی حفاظت جسے نصیب ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں جسے نصیب ہو گئی وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اور 5واں فائدہ، 6ٹھا فائدہ، 5 تو ہو گئے، 6ٹھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر نیکی کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں، دل کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی جو نواسی تھی وہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ کی والدہ تھی۔ ان کی نواسی بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب کی والدہ تھی، مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ دہلی سے ایک مرتبہ کاندل آ رہے تھے، ایک گاؤں میں قیام ہوا، رات ہو گئی، تو وہاں مسجد ویران پڑی ہے، نمازی نہیں ہے اس میں۔ حضرت وہاں گئے، تشریف لے گئے، تو ایک بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پردیسی آدمی، عالم آدمی، اللہ والے آدمی ہیں، ان کا کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ گھر سے حضرت کے لیے 3 روٹی لے کر آ گیا۔ حضرت نے وہ روٹی کھائی۔ اس روٹی کی نورانیت اور عجیب و غریب انوار و برکات ایسے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، پاکیزہ اور حلال روزی کا آپ فائدہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو گئی۔
انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑی نورانی جگہ ہے اور کھانا بھی بڑا نورانی ہے، دل کی دنیا ہی بدل گئی اسے کھا کر، آج رات اور یہاں قیام کروں گا۔ اگلے دن پھر اس شخص نے دیکھا تو وہ 2 روٹی لے کر آ گیا، پھر روٹی کھائی 2، اور عجیب و غریب دل میں نورانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ۔ تیسرے دن پھر وہ آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور روٹی دے کر کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، اس سے زیادہ اور میں برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، تھوڑی بہت محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کر کچھ پیسے کماتا ہوں، اتنا آٹا آ پاتا ہے 3 روٹی بنتی ہیں، 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، ایک میری بیوی اور ایک میرا بچہ۔ پہلے دن جب آپ آئے تو میں نے سوچا کہ مسافر ہیں، وہ 3 روٹی میری، میرے بچے کی، میری بیوی کی، وہ میں نے آپ کو لا کر دے دی۔ اگلے دن بچے سے فاقہ برداشت نہ ہوا تو 1 روٹی بچے کو کھلا دی، میری اور بیوی کی روٹی میں نے آپ کو لا کر دے دی۔ اور تیسرے دن جب میری بیوی سے فاقہ برداشت نہ ہوا تو میں نے اپنے حصے کی روٹی چھوڑ کر آپ کو اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ حضرت آج تیسرا دن ہے اور میں فاقے سے ہوں، بس اس سے زیادہ 3 دن سے زیادہ میں برداشت مجھ پر نہیں ہوں۔ یہ نورانیت، یہ انوارات اور برکات کس کے ہیں؟ پاکیزہ اور حلال کمائی کے۔ 7واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ 54 آپ کمائیں، 58 کمائیں گے حلال اور پاکیزہ کمائی کی، اس میں اللہ عجیب و غریب برکت دے گا، بہت عجیب و غریب برکت۔ حرام کے 10 لاکھ روپے اور حلال کے 100 روپے برابر ہے۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں، ان کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ ملا جیون کے نام سے مشہور تھے، بڑے استاد تھے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بادشاہ بن گئے تو حضرت نے اپنے استاد کو لکھا کہ حضرت کبھی کبھی آپ تشریف لے آیا کریں محل میں، لال قلعے میں تشریف لائیں اور میرے ساتھ رمضان گزاریں۔ تو حضرت تشریف لائے، استقبال ہوا زبردست، اور عصر کی نماز جامع مسجد میں پڑھی، اور اس کے بعد جامع مسجد سے لال قلعہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ لے کر گئے، بڑے استقبالات ہوئے، سب کچھ ہوا، اور پورا مہینہ رمضان کا ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے حضرت اورنگزیب کے ساتھ گزارا۔ جب مہینہ ہو گیا تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے چلتے وقت اپنے استاد کو ایک چونی دے دی، چونی 25 پیسے، اس زمانے میں چونی چلتی تھی، چونی دے دی کہ حضرت میری طرف سے ہدیہ۔ چونی جیب میں ڈالی، حضرت چلے گئے۔ اس کے بعد 13-14 سال ہو گئے، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مختلف جنگوں میں تھے، موقع نہیں مل پایا۔ جنگوں سے فراغت کے بعد 14 سال کے بعد جب حضرت آئے، تخت پر بیٹھے، تو اس زمانے میں جو ٹیکس ہوتا تھا، اب بھی جی ایس ٹی وغیرہ جیسے ٹیکس ہیں اسی سے حکومت چلتی ہے، یہ تو ظالمانہ ٹیکس ہے، وہ جائز ٹیکس تھا۔ تو حضرت کے سامنے جو حضرت کا وہ اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے تفصیلات پیش کی کہ فلاں فلاں پر ٹیکس ہے، لگان ہے، اور تو اس میں حضرت کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آ گیا کہ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو آپ کے استاد محترم ہیں، وہ اتنے بڑے زمیندار بن چکے ہیں کہ ان پر بھی لگان اور ٹیکس واجب ہو گیا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ تو بڑے غریب آدمی تھے، بڑے زمیندار کیسے بن گئے؟ تو خیر استاد محترم تھے، خط لکھا کہ حضرت ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تشریف لے آئے۔ اب ہمت تو ہوئی نہیں کہ آپ نے کہاں سے زمینیں خرید لی تھی پوچھنے کی۔ باتوں باتوں میں بات نکل آئی کہ اورنگزیب تم نے جو ہمیں چونی دی تھی اس میں بڑی برکت ہوئی، اس چونی نے مجھے زمیندار بنا دیا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اب زبان سے نہیں کچھ کہا، وہ چونی کی کہانی بتانی تھی کہ وہ چونی کیسی چونی تھی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا کہ آؤ
اور فلا چاندنی چوک پر اتم سنگھ نام کا ایک بنیا ہے، اسے بلا کر لاؤ. اتم سنگھ نام کا بنیا ہے، اسے بلا کر لاؤ. اب وہ لایا گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا. حضرت اورنگزیب بہرحال اکھنڈ بھارت کے بادشاہ گزرے ہیں، اب وہ معمولی سا بنیا تو کانپنے لگا. حضرت نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے کچھ پوچھیں گے، وہ بتانا ہے تمہیں. کہ جی بادشاہ سلامت پوچھئے. کہا کہ اپنے کھاتے لے کر آؤ، اس کو سناؤ اس کی تفصیلات. اس نے پڑھنی شروع کی. 14 سال پہلے کے کھاتے پڑھ رہا ہے وہ. تو ایک جگہ اس نے اپنے خرچ میں دکھایا کہ 58 وہ 54 خرچ ہوئی اور چپ ہو گیا. کہا کہ پڑھتے کیوں نہیں آگے؟ کہا جی جس کو یہ میں نے دی تھی، جس پر خرچ کی تھی، وہ پتہ نہیں آدمی کون تھا، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے. اس کی تفصیل میں تمہیں سناتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا. اس رات میں 2-3 بج رہے تھے، بارش زبردست شروع ہو گئی اور میرا مکان چھونے لگا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ او اللہ کے بندے، مزدوری کرے گا کیا؟ میرا یہ مکان چھو رہا ہے، ذرا اس کی چھت باندھ دے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ہاں بالکل کر دوں گا. تو وہ بندہ جو ہے چھت ٹھیک کرنے لگا. صبح فجر کی اذان ہو گئی تو اس نے کہا کہ کام ہو گیا، اب مزدوری دیجیے. تو جو بنیا تھا اس نے جیب میں ڈال کر ہاتھ دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک 54 تھی. کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی تو محنت زیادہ ہے اور 54 تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں، یہی دے دو. کہ نہیں صبح میں آپ بتا دینا، ہمیں ایڈریس پوچھوا دیں گے. نہیں بس مجھے یہ کافی، یہ 54 مجھے دے دو. 54 لی اور چلے گئے. وہ چلا گیا. وہ بنیا بتا رہا ہے اپنے قصہ. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ مزدور میں ہی تھا. وہ جو مزدور جس کو تم نے 54 دی تھی وہ کون تھا؟ ہندوستان کا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا شہنشاہ بادشاہ مزدوری کر رہا ہے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میری آمدنی کا ذریعہ یہی ہے، میں بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لیتا. ہفتے میں 2 ٹوپی بنتا ہوں اور چاندنی چوک پر اس کو بیچ دیتا ہوں. اور وہ جو رات میں گشت کرتے ہوئے اگر کوئی مزدوری کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مزدوری کر دیتا ہوں. اس دن مزدوری کی تھی تو وہ 54 مجھے حاصل ہوئی تھی، وہ 54 میں نے آپ کو دی تھی. یہ اس حلال اور پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس حلال کی ایک 54 سے زمیندار بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا. یہ اسی کی برکت ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی میں بڑی برکت رکھی ہے. آج ہم حلال کے 100 روپے کمائیں گے تو وہ انشاءاللہ وہی 100 روپے آگے جل کر 10 لاکھ 1 کروڑ بن جائیں گے. لیکن آج ہم نے اگر 10 لاکھ روپے حرام کے کما لیے تو آنے والی نسلیں اللہ نہ کرے بھیک مانگیں گی. آپ بڑے بڑے بزرگوں سے اپنے سنو کہ ان لوگوں نے جنہوں نے حلال کمایا آج ان کی نسلیں عیش کر رہی ہیں، اور جنہوں نے حرام کی کمائی کی آج ان کی نسلیں اللہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ بھیک مانگ رہی. تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. حرام کمائی سے، حلال کمائی سے نسلیں پھولتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں عجیب و غریب برکت عطا فرماتا ہے. 8واں فائدہ اور بس بات ختم ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ توبہ سے معاف ہوتے، نہ روزے، زکات، حج، فرض سے معاف نہیں ہوتے. یا رسول اللہ پھر کیسے معاف ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اس تکلیف سے معاف ہوتے ہیں جو حلال کمائی کرتے ہوئے آدمی اٹھاتا ہے. حلال کمائی کرتے ہوئے جو رنج و تکلیف انسان برداشت کرتا ہے، اس تکلیف اور رنج سے بہت سے گناہ ایسے ہیں اسی سے معاف ہوتے ہیں. تو یہ حلال روزی کے فائدے ہیں، برکتیں ہیں. اور آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اللہ معاف فرمائے، نمازوں میں کیوں بھیڑ نہیں ہے، مسجدیں کیوں ہماری خالی ہیں، عبادتوں میں کیوں جی نہیں لگتا؟ وجہ لقمہ ہے. لقمے کی پاکیزگی اور حلال اگر لقمہ ہوگا تو ہمارے اندر نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، ہر چیز میں دل لگے گا. اور لقمہ اگر ایک لقمہ حرام چلا گیا تو 40 دن کی برکت اڑ گئی اور 40 دن کی نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. اللہ تعالی ہمیں حلال پاکیزہ روزی کھلائے
اور اللہ تعالی حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔